بنیے جی پلیز میاں صاحب پلیز. آپ کی بات کو تردید نہیں کرتا جناب اسپیکر, بڑا احترام ہے مجھے. جناب اسپیکر, ہاں بی آر ٹی بنی, اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. بی آر ٹی کا آپ کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جہاں پر اس کی شہرت یہ ہے چلتی ہے تو جلتی ہے. وہ بھی ماشاءاللہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ نے اگر دیکھ نہیں ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی شہرت یہ ہے کہ چلتی ہے تو جلتی ہے, اور اگر چلتی ہے تو پھر دھکا سٹارٹ سے چلتی ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. جناب اسپیکر, ہمارے ہاں کوئی میٹرو نہ کسی کو آگ لگی, نہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, نہ کئی سال کی تاخیر ہوئی, اور آج بھی لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے مقام پر محفوظ طریقے سے پہنچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ ہسپتالوں کی نجکاری کے اوپر کیا ہوا, کبھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے, کبھی آکسیجن نہ ہونے سے لوگ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ میں بڑی بات نہیں کر رہا, 9 سال جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 9 سال اگر ہمیں کے پی کے کی خدمت کو ملے ہوتے تو میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ ہم کے پی کے کو پنجاب سے آگے لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور موقع ملے تو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل. اچھا ہے, بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں دعوت دیتا ہوں ہم نے جو کام کیے ماشاءاللہ وہ بھی ڈھیرا مہربانی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بطور پاکستانی, مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ پنجاب پاکستان نہیں ہے, پاکستان کے 4 صوبے ہیں, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ مل کر پاکستان بنتا ہے. جناب اسپیکر, پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تاریخی قرض لیے آئی ایم ایف سے اور نہ جانے روپے کو 35% نیچے گرا دیا, تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے جناب اسپیکر, پیسہ کہاں گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج گندم کو دیکھ لیں, غریب آدمی کی ریچ سے باہر ہے, چینی ریچ سے باہر ہے, ویکسین نہ ہونے, میں نے آپ کو کل وہ پیش کیا تھا آپ کو انڈیکس, اس خطے میں جو ویکسین لگانے والے ممالک میں پاکستان آخری نمبر پر ہے. آخری نمبر پر, کتنے شرم کی بات ہے. تو یہ پیسہ گیا کہاں جناب اسپیکر؟ نہ ٹرانسمیشن لائن مکمل کی, نہ ایل این جی کی ٹرمنل کو اور بنایا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دیا ہے, جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب بڑا کنٹینر پر بھی اور ویسے بھی بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے کہ یہ دیکھو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب موجود ہے اسی ٹرانسپیرنسی کا جو کہ عمران خان نیازی صاحب کے ہاں بڑا اس کو معزز مقام حاصل ہے. اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نہیں, برلن جرمنی, اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اس دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے. یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا, یہ ایک ورلڈ کی آرگنائزیشن کہہ رہی ہے. جناب اسپیکر, یہ ہے جواب کہ یہ پیسہ اتنا قرضے لیے گئے تو بنا کچھ نہیں. تو اس کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. لہٰذا گڈ گورننس اور احتساب اور معاشی ترقی کا جو وعدہ تھا, نعرہ تھا, وہ اس کا پول کھل چکا ہے. اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا. بی آر ٹی ہو, ہیلی کاپٹر ہو, اپنا بلین ٹری سونامی ہو, اور پھر دیکھیں معلم جبہ 350 منی ڈیمز کا عمران خان نیازی صاحب ریکارڈ پر ہیں. آج سے چند سال پہلے کہا تھا, جی بالکل وہ ریکارڈ پر ہیں کہ جب یہ ڈیمز بن گئے تو ہم پورے پاکستان کو کے پی سی سے بجلی مہیا کریں گے. یہ عمران خان نیازی صاحب نے کہا. جناب اسپیکر, کتنے ڈیم بنے ہیں؟ آپ نے میری پہلے بھی تصحیح کیا, آپ بتا دیں. میں صرف اس میں اتنا کہوں گا, وہ ڈیم اس طرح نہیں ہے. یہ جیسے کالام میں ایک چھوٹے گاؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے, یہ اس لیے یہ بڑے ڈیم کی بات نہیں تھی, وہ منی بجلی گھر کی بات ہو رہی تھی, منی بجلی گھر کی. جناب اسپیکر, میں انتہائی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری پی ایم ایل این کے پاس ہوتی تو آج واقعی پورے پاکستان کو کے پی سے بجلی جاری ہوتی. بالکل, یہ میں بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں. بہرحال
اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ ضرور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں پھر دیکھیے کہ خود ہی آپ اجازت دیتے ہیں سبسڈی, پھر خود ہی چھاپے مارتے ہیں. رنگ روڈ کی الائنمنٹ کی آپ خود ہی اس کو اپروو کرتے ہیں, پھر خود ہی اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. پی آئی کے پائلٹس کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ایک محترم وزیر نے, پھر خود کہا وزیر اعظم نے کہ کرونا جو ہے یہ نزلہ زکام ہے, ڈرنے مہنگے پلانٹس لگائے تھے. میں ابھی اس کا بھی پول کھول دیتا ہوں. اور جناب انہوں نے سرپلس کیپیسٹی انہوں نے جنریٹ کی تھی. تو یہ تو جواب جناب اسپیکر, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اگر سرپلس کیپیسٹی ہوتی, اگر تھی اور جو ہے, تو پھر یہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ دوبارہ ہو رہی ہوتی. قیامت خیز لوڈ شیڈنگ, غریب کا پنکھا بند ہو چکا ہے اور اس کا روشنی کا بلب جہاں بلب ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سرپلس کیپیسٹی, تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دوبارہ کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ دوبارہ زراعت جو ہے وہ کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوالات جو قوم ان سے مانگتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایل این جی کی خریداری میں اور تاخیر میں ہوش ربا سکینڈل سامنے آئے. آپ کو اچھی طرح علم ہے, آپ سے چند مہینے پہلے وہ اخبارات کی زینت تھے اور ٹیلی ویژن ٹاکس کے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ ٹاپکس تھے کہ کس طرح ایل این جی میں, اور اس وقت اسپاٹ مارکیٹ کتنی, وہاں پر ایل این جی سستی تھی مگر مہنگے داموں ڈیزل اور آئل کے اوپر, یہ فرنس آئل پر یہ پلانٹ چلتے رہے اور مہنگی ترین بجلی بنتی رہی. اور وہ فور سسٹرز کو جو ہے کون نہیں جانتا, جس میں ہیلمور کا پلانٹ بھی شامل ہے. وہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کی کابینہ کے وہ مشیر تھے. میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو انڈلج ان مڈ سلنگنگ, بٹ یہ فیکٹس ہیں. ان کو سوری اورینٹ, ان کو آپ ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے آپ, کہ جو ایل این جی تھی گیس ان پلانٹس کو دی گئی, اور یہ جو پلانٹس تھے سستے بجلی پیدا کرنے والے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ساہیوال پاور پروجیکٹ کے اوپر یہ پی ٹی آئی گلا کرتی, حالانکہ وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے, اور اس سے کوشش کی اسپیکر, حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ لونز ہیں مہنگے ترین لونز 8% پہ, حالانکہ بجلی کے جتنے منصوبے لگے 2000 انویسٹمنٹس لونز بھی ہیں. پھر آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ آنریبل منسٹر جو ہیں اسد عمر, یہ گئے بی بی سی کے پروگرام میں ہارٹ ٹاک میں, اور وہاں پر انہوں نے سچ بات کہی کہ نہیں سی پیک تو بہت شاندار منصوبہ ہے, نہیں اس میں تو بہت ہی کمپیٹیٹو ٹرمز ہیں, بہت فیسیلیٹیٹ کیا چین نے پاکستان کو, اور جو لونز ہیں وہ 2% سے زیادہ نہیں ہے. دس از آن ریکارڈ. اب بتائیے کہ اس سے پہلے بدنام کیا سی پیک کو, اور پھر اعترافی بیان بھی دیا اپنا بی بی سی کو کہ نہیں یہ تو بڑے ہی کمپیٹیٹو ٹرمز پہ ملا پاکستان کو, اور ہم شکر گزار ہیں چین کے, کاش یہ پہلے کرتے. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حقائق. اب ساہیوال کا جو پاور پروجیکٹ ہے, دس از ناٹ اے لون, اٹ از پیور چائنیز انویسٹمنٹ, چائنا کی انویسٹمنٹ ہے ایک, اور دوسری بات لوڈ سینٹر کے قریب ہے, لوڈ سینٹر کے قریب, تاکہ آپ کو ٹرانسمیشن لائنز کا خرچہ نہ کرنا پڑے, جس طرح آپ کا ہب پاور پروجیکٹ ہے, اور اس طرح دوسرے جو ایل این جی کے پروجیکٹ لگے سارے کے سارے لوڈ سینٹرز کے قریب ہیں, تاکہ لائن لاسز کم سے کم ہوں.
آپ کے جو چوری جو ہے وہ کم سے کم ہو, مینجمنٹ آپ کی ایفیشینٹ ہو, اور جو کنزیومر ہے وہ قریب ترین علاقوں میں, دیٹ از واٹ از دی ایسنس آف دس انٹائر بزنس, کہ لوڈ سینٹرز کے قریب آپ لگاتے ہیں. تو سائی وال کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا, اس وقت لگ رہا تھا جب ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اور جناب اسپیکر, بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو مدت ہے کمپلیشن کی, وہ تاریخ میں سب سے کم مدت میں وہ پروجیکٹ لگا. چائنا کا اپنا ریکارڈ ٹوٹ گیا, اور دسمبر 2017 میں اس نے مکمل ہونا تھا, جو ریٹن ایگریمنٹ تھا چینیوں کے ساتھ. جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ پھر منت کرتے ہیں کہ بھئی ملک کے عوام کے لیے, وہ منت کر کے ان کو ہم مئی 2017 میں لے کے آئے. 7 مہینے پہلے مکمل ہوا, اور 1320 میگا واٹ کی جب بجلی آئی تو زراعت اور ہماری انڈسٹری کو, صنعت کو کچھ سکھ کا سانس ملا. باہر کے ایکسپورٹرز پاکستان کے مصنوعات لینے کو تیار نہیں تھے کہ یہاں پر پروڈکشن آرڈرز ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے. اربوں روپے کی وہ 7 مہینے کی جو سیونگ ہے اس کو یہ بھلا دیتے ہیں. قوم کو بتائیں بھئی اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہے تو لے کے آئیں, لیکن سچی بات بھی تو بتائیں نا کہ 7 مہینے پہلے وہ اپنے اس زمانے میں مکمل ہوا جب پورے ملک میں جو زراعت اور صنعت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی تھی. باہر کے جو امپورٹرز تھے پاکستان کا مال بک نہیں کرتے تھے کہ یہ ٹائم پر دیں گے نہیں. ایک یونٹ جو بجلی کا تھا وہ سونے کی حیثیت رکھتا تھا. تو اس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا, بجائے اس کے کہ یہ قوم کو سچ بتانے کے یہ اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرنا. جناب اسپیکر, یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اور میں اسی کے ساتھ ایک اور بات آج کرتا چلا جاؤں. انویسٹمنٹ تو وہ تھی چائنا کی, ہم نے CSR کا تقاضا کیا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, جس میں بڑا کوئی بھی صاحب حیثیت کاروبار کرتا ہے تو وہ کچھ اسکول کالج بناتا ہے. انہوں نے چینیوں نے وہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج بنایا. ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے. جناب اسپیکر, بڑی محنت کے بعد ان سے ایگریمنٹ ہوا. اٹ از اسٹل پارٹ آف دا ریکارڈ گورنمنٹ آف پنجاب کہ ایگریمنٹ ہوا, اور اپنے نیٹ اینول انکم میں سے چینی سرمایہ کار نے 2% CSR کا وعدہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کا تقریباً 50 کروڑ روپیہ یا 40 کروڑ روپیہ CSR, اور اگر آپ 30 سال لیں تو یہ 15 ارب روپے بنتا ہے, جو کہ جائے گا پنجاب کو, اور وہاں پر ہیلتھ اور ایجوکیشن میں خرچ ہوگا. تو آپ بجائے, جس وقت کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا, کوئی پاکستان میں ایک دمڑی لگانے کو تیار نہیں تھا, ان کا بجائے شکر گزار ہونے کہ ہم اس طرح کے کیڑے نکالیں. یہ اللہ کے بھی حکم ہے, جو بندے کا شکر احسان مند نہیں ہے وہ میرا احسان مند کہاں سے ہوگا. تو جناب اسپیکر, کولیشن کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ پروجیکٹ جناب اسپیکر کنسیو کیا گیا 2017 کے شروع میں. یہ سوچا گیا کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی میجر بریک ڈاؤن ہو جائے, کبھی کوئی فیلئر ہو جائے, تو ہمارے پاس کچھ سرپلس کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو 2 لگائے فیڈرل گورنمنٹ نے اور 2 لگائے پنجاب نے. پیسہ پاکستان کا 2 پنجاب نے لگائے, بٹ بجلی واز فار پاکستان ناٹ فار پنجاب, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. سندھ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, مجھے KPK زیادہ عزیز ہے, مجھے بلوچستان عزیز ہے. پنجابی ہوں, پہلے پاکستانی ہوں جناب اسپیکر, اس کے بعد میں کوئی اور چیز ہوں. ہم نے یہ پلانٹ لگائے. چوتھا پلانٹ جب لگا تو اس کے فیکٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تاکہ آنریبل منسٹر جو ہیں اس کو ایبزارب کریں, اور پھر اگر ان کو چاہیں تو اس کو ضرور ریفیوٹ کریں. جناب اسپیکر, میں نے 3 پلانٹس کو بتا دیا کہ اس کی ایوریج جو کاسٹ ہے کیپیکس کی وہ $4,86,000, اور نیپرا کے جو ٹیرف تھا اس وقت وہ $8.5 لاکھ تھا. جو ایفیشنسی تھی ٹربائن کی ماضی میں 54% سے اوپر نہیں گئی, 52% سے اوپر نہیں گئی. ان پلانٹس کی ایفیشنسی تھی 61 to 62%. ایک ذرا بھی فریکشن آف پرسنٹیج اگر اس کی ٹربائن کی ایفیشنسی زیادہ ہو تو بجلی آپ پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کو بے پناہ بلینز کے بینیفٹس ہوتے ہیں. ان پلانٹس کی 52% تھی جو ماضی میں لگے, یہ ان پلانٹس کی 61
तो 62% इनकी एफिशिएंसी थी। कीमत मैंने बताया उनके मुकाबले में आधी, दुनिया के कम तरीन मुद्दत में लगे। अब चौथा प्लांट जो था वो हमने लगाया, हमने कहा हम लगाते थे पंजाब में, हवेली बहादुर शाह 2। ये सुने ज़रा, और मैं आपको भी पेश कर देता हूँ। ये ताज़ियाना है। There's a lesson to learn. I'm not trying to belittle anybody, but there is a lesson to learn. वो ये कि 2017 सितंबर में, ये चौथे प्लांट की बात कर रहा हूँ, $520 मिलियन का ये 1250 मेगावाट का प्लांट, उसके ऊपर हमने उसको तय कर लिया, एग्रीमेंट साइन हो गया। और जो पहले 3 प्लांट लगे थे उससे भी ये 6 अरब रुपया सस्ता, यानी वो 4,66,000, ये $4,11,000 पे, सिर्फ 1 साल के फर्क में, उससे भी कम। और वो ये सीमेंस का था, वो 3 थे जीई के। जनाब स्पीकर, नेपरा ने, अब ये सुनने वाली बात है, बैंक्स ने 68 अरब रुपए का कर्जा अप्रूव कर दिया। नेपरा ने दिसंबर 2017 में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगाई वो 77.8 या 78 अरब कह दें। अब देखें जनाब स्पीकर, जी बिया साहब प्लीज। अब देखें, अब इनका दौर आता है, ये सुनने वाली बात है, जो कहते हैं ना कि महंगे लगे और सरप्लस हुए। अब इनका दौर आता है। हमने एक्सक्लूड कर लिया लोन एग्रीमेंट, अपने आप उसको क्लोज कर लिया एग्रीमेंट, $520 मिलियन जिस तरह मैंने बताया, और बैंक्स ने अप्रूव कर दिया 68 बिलियन इसका लोन। नेपरा ने अप्रूव कर दिया कैपेक्स 78 बिलियन या 77.8। अब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, नया पाकिस्तान, नई सोच, नई तब्दीली, सुनामी, जो भी आप कह लें। जनाब स्पीकर, गैस का जो अप्रूवल ऑफ पावर परचेज एंड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स वाज विदहेल्ड फॉर मोर देन 2 years। अंदाजा करें जरा आप, वो जो मैंने 4 सिस्टर्स की बात की थी, उन 4 बहनों को गैस देने के लिए उनको डाइवर्ट किया गया, और यहाँ पर इस चौथे प्रोजेक्ट का जो परचेज एग्रीमेंट था वो 2 साल साइन ना हुआ। कहाँ पर 32 महीनों में फ्रॉम पॉइंट गो टू कंप्लीट कर दिए गए और चला दिए गए, और कहाँ ये कि हमने एग्रीमेंट साइन करके और लोन्स करके हमने छोड़ दिया, बल्कि मशीनरी भी आनी कुछ शुरू हो गई, और ये 2 साल अप्रूवल ऑफ पावर परचेज एंड गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स वर विदहेल्ड अपने प्यारों को नवाजने के लिए। एक बात। दूसरी बात जनाब स्पीकर वो ये थी, मैंने बता दिया कि इन 4 सिस्टर्स को और फर्टिलाइजर प्लांट को सप्लाई की जा रही थी गैस, और इसका एग्रीमेंट पर रोक लिया गया। तीसरी बात, बैंकों ने विड्रॉ कर लिया। भाई इतनी एक सीरियस डिले हो गई है, तो बैंकों ने कहा कि अब हम नहीं करते, ये तो आप किसी और चक्कर में हैं। जो फाइनेंशियल क्लोज हुआ इसका, वो अब चंद हफ्तों पहले हुआ है, ओनली अ फ्यू वीक्स अगो एज आई स्पीक। 44 महीने बाद जनाब स्पीकर, भिक्की को हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलाया 32 महीनों में, हवेली बहादुर शाह नंबर 1 को, बल्लौकी को, और ये 44 महीने लग गए फाइनेंशियल क्लोज को। एक बात। दूसरी बात अब ये है, दिस इज वेयर आई थिंक दिस हाउस नीड्स टू नो हाउ दिस प्रोजेक्ट वाज मिसहैंडल्ड, और किस तरह इस कौम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, ये मैं बता रहा हूं। अब वहां पर आपने देखा, मैंने अभी बताया आपको कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो 78 अरब अप्रूव की नेपरा ने, वो आज 112 अरब रुपए हो गई है। 34 अरब रुपए का इस कौम को बैठे बिठाए नुकसान पहुंचा है जनाब स्पीकर, 112 अरब रुपए, 34 अरब रुपए का। और अब ये बिजली का मंसूबा चलना था दिसंबर 2019 में, ये 2021 दिसंबर में खुदा करे चल जाए, 2021 नवंबर में नहीं चल सकता। इतनी
संग दिली कि ये PMLN ने लगाया था इसलिए, और फिर कहते हैं कि सरप्लस कैपेसिटी है, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। भाई साहब, अगर ये प्लांट ना लगे हो तो ये 6 घंटे की लोड शेडिंग ना होती, ये 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती, और ये मुल्क की मईशत और तबाह बर्बाद हो गई होती जनाब स्पीकर। और फिर देखें कि नुकसान क्या हुआ। मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके दोस्तों से, जो ट्रेजरी बेंचेस को भी। नुकसान ये हुआ कि इस ताख़ीर से 20 बिलियन यूनिट जो बिजली पैदा होनी थी वो एज ए स्पीक वो पैदा नहीं हो सकी। वो नवंबर 2021 में शायद मुमकिन नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। और शायद ये जो लॉस जो है ये 34 अरब नहीं, ये 40 अरब तक पहुंच जाए। जनाब स्पीकर, इस तरह कौमें नहीं बनती। और फिर 10 अरब का प्रॉफिट भी होता है इनको बिजली मुहैया करके, और तमाम जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पास ऑन करके कंज्यूमर को। तो फिर ये कहना कि ये महंगे तरीन बिजली, और मैं ये जरा भाई जरा ये मैं आपके रिकॉर्ड के लिए, और फिर ये आज 1 मिनट, ये इश्तिहार पंजाब बैंक ने बड़े फ़ख्र से कहा है कि हमने ये इस चौथे प्लांट की जो फाइनेंसिंग जो है वो अप्रूव कर दिए। कितना बड़ा जनाब से कौम से धोखा हो रहा है। फाइनेंसिंग तो उन्होंने अप्रूव कर दी बैंक्स ने 2017 में। ये है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये पूरे हाउस को मैं दिखा रहा हूँ। मैं इधर भी दिखाने की जरूरत कर रहा हूँ। ये भी ले जाएं भी। ये स्पीकर साहब को पेश कर दें। तो जनाब स्पीकर, ये है वो दास्तान महंगे बिजली घरों की और सरप्लस कैपेसिटी की। जनाब स्पीकर, नीलम जेलम जो 20 साल से सिसक कर वो अपना वो एड़ियाँ रगड़ रहा था, उसको मुकम्मल किया हमारे दौर में। मगर अफसोस की बात है, और उसमें सब इस हमाम में सब नंगे हैं। 20 साल में जो भी हुकूमतें थीं उन सब ने उस ताख़ीर में अपना हिस्सा डाला, चाहे वो हमारी हुकूमत थी या डिक्टेटरशिप थी या कोई और था। और वो मंसूबा नीलम जेलम का जो कि $800 मिलियन में उसका तखमीना लगा था आज से 20-25 साल पहले, जब मुकम्मल हुआ जनाब